اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر دودھ پلائے گی عورت روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، عورت اگر بچے سے ہے، یعنی کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ روزہ رکھے گی تو دودھ خشک ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اوپر کا دودھ بچے کو ہضم نہیں ہوتا، تو پھر شریعت میں اجازت ہے کہ وہ عورت پہلے اپنے بچے کی پرورش کرے، اس کے بعد میں جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو ان روزوں کی قضا رکھے، چھوٹا بچہ اگر ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر بیمار ہے تو بیماری کے عالم میں، یعنی اگر روزہ رکھے گی تو خطرہ اور بڑھ جائے گا بیماری کا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عورت کیا مطلب مرد بھی اگر بیمار ہو، شرعی عذر اگر پا لیا جائے گا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سمجھ گئے؟ اب بات یہاں پر ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور عورت روزے دار ہے، تو اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا لے گی تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ کس کے بولو؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ روزہ توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز معدے کے اندر جائے، مطلب حلق سے کوئی بھی چیز پیٹ میں جائے، اور جب دودھ پلاتی ہے عورت بچے کو تو یہ جسم سے خارج ہوتا ہے، دودھ جسم سے نکلتا ہے، جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے، دودھ کبھی جسم میں داخل نہیں ہو رہا، جسم سے دودھ جدا ہو رہا ہے، دودھ نکل رہا ہے۔ تو بچہ اگر دودھ پی رہا ہے اور عورت روزے سے ہے، تو اگر بچہ دودھ پی رہا ہے عورت روزے سے ہے تو روزہ عورت کا نہیں ٹوٹے گا۔ دودھ بچوں کو عورت پلا سکتی ہے روزے کی حالت میں، سمجھ گئے؟ تو روزہ، اور آج کل دیکھا بھی جا رہا ہے کہ اگر روزہ آ گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ہے نا، کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دے گا، ہم نہا نہیں پائیں گے، یہ ہے وہ دنیا کے بہانے۔ وہ بھول گئیں کہ بہانے تو دنیا پر چل جائیں گے، بہانے دنیا پر چل جائیں گے، لیکن آخرت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی، اس وقت کون سا بہانہ لے کر کے یہ عورتیں جائیں گی؟ تو جو عورتیں بہانہ بتاتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہانہ نہ بنائیں، کیونکہ روزہ ایک تو بڑی نعمت چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بھلائی کا ارادہ فرمایا جو اپنے بندوں کو روزہ دے دیا، رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی برکت والی ہے، ہر گھڑی رحمت والی ہے۔ انسان کا، بندے کا روزہ رکھنا ہی برکت ہے، روزہ رکھنا ہی برکت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ، اور اتنی برکت والا مہینہ اگر کسی کو ملے تو اس سے بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے نا؟ جیسا کہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا احترام نہ کر پایا، اور اپنی مغفرت حاصل نہ کر پایا، اپنے گناہوں سے معافی نہ کروا پایا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا پایا، اس سے بدبخت انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو رمضان کا تو وہ پیارا مہینہ ہے، رسول فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان۔ تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں کتنے بدبخت لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بدبخت لوگ ہیں بتاؤ؟ رمضان کا مہینہ ملا، چھوٹا دن بھی مل گیا، سب کچھ ہے، مسجدیں، دو مسجدیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن نہ تو روزے کا احترام ہے اور نہ ہی ان کو روزہ رکھنے کی نیت ہو رہی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ تو ان سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور روزہ نہ رکھ سکا، کیونکہ روزہ پورا سال فرض نہیں ہے، سال میں ایک مہینہ فرض ہے، اور پورے ایک مہینے میں دن اور رات برابر فرض نہیں ہے، بلکہ صرف دن میں روزہ فرض ہے، رات میں کھاؤ پیو عیش کرو۔ ہاں، اللہ نے جو اشیائیں، جو چیزیں دی ہیں حلال چیزیں، ان کو کھاؤ، جو چیزیں پینے کے لیے دی ان کو پیو۔ گھر میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ ہٹا کٹا نوجوان ہیں، ہاں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، ایسو ہی کے بارے میں بولا گیا، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔
کام دھندہ کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت کام ہے پھر بھی بہانہ ڈالتے ہیں کہ یار ہم روزے سے نہیں۔ چلو کام ہے، روزہ کھلے گا، روزے میں پریشانی ہوگی، تو بھائی جس کو بھوک لگتی ہے اس کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے، اور پریشانی یعنی بھوک برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ پریشان آدمی ہو، جتنا اس کو روزے میں تکلیف ہوگی اتنا ہی زیادہ تو اس کو ثواب ملے گا۔ کام کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ روزے کی خاطر کام کو چھوڑ دیں، روزے کی خاطر کام کو چھوڑ دیں، کام کی خاطر روزے کو نہ چھوڑیں۔ تمہارے سب کے گھر میں ہر کوئی روزہ ہے؟ کوئی بغیر روزے دار تو نہیں؟ ہاں، اپنے اپنے گھروں پہ سب سے بتاؤ کہ سب لوگ روزہ رکھیں۔ ہاں، پانچوں لوگ؟ سبحان اللہ! روزہ بڑی اہم فضیلت والی چیز ہے دوستو۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مرد مومن رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے اور پھر اسے سوالات قبر نہ ہوں، صرف انتقال کرے اور اللہ اسے جنتی لباس، جنتی بستر، جنت کی تمام عیش و آرامی عطا فرما دے۔ بولو، اس سے بڑی کوئی نعمت چیز ہے؟ کوئی بھی بڑی نعمت چیز نہیں۔ سب سے بڑی نعمت چیز اللہ نے اپنے بندوں کو یہی عطا فرما دی ہے کہ بندہ انتقال کرے رمضان کے مہینے میں، کتنا ہی کیوں نہ گنہگار ہو، گناہ پہ گناہ کیے ہوں، بس شرط ہے کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہو؟ اسلام پہ، ایمان پہ۔ شرط ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہو، مومن مرے، پھر اللہ کے انعام و اکرامات اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ وہ تو مہینہ ہے کہ گنہگاروں کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، گنہگاروں کو نجات ملتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، جنت کے عیش و آرام ملتے ہیں، تمام جنت کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ لیکن بد نصیب ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو رمضان کا پیارا مقدس مہینہ ملا اور پھر اس نے رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل نہ کی۔ تو سبھی روزہ رکھیں، اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو اس وقت چھوڑنے کی روزہ اجازت ہے جب بچہ بھوکا رہے اور اوپر کا دودھ اس کو نقصان دے، اور ماں کا دودھ خشک ہو جانے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، پھر روزہ اگر کوئی عورت چھوڑ رہی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر دودھ خشک ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، بچہ اوپر کا دودھ بھی پی لے گا، ہضم کر رہا ہے، صحیح طریقے سے رہ رہا ہے، تو پھر روزہ اگر عورت چھوڑ رہی تو عورت سخت گنہگار ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عورتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ اب آپ اپنے محلے میں، اپنے پریوار میں، کہیں بھی گھر میں دیکھیں کوئی بھی ایسی عورت ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو اور وہ روزہ چھوڑ رہی ہو بغیر شرعی عذر کے، تو اسے منع کرے کہ وہ روزہ رکھیں۔ ٹھیک؟ منع کریں کہ روزہ نہ چھوڑے، وہ روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو مہینہ دیا اس کا ادب کرے، احترام کرے، روزہ رکھے اور اس کی برکتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو لوٹے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ ہر گھڑی رحمت والی ہے، برکت والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔